مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 24 رمضان 1447 ہجری بمطابق 13 مارچ 2026 عیسوی۔ موضوع ماہ سیام کا حسن اختتام۔ خطیب فضیلۃ الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ، ترجمہ محمد اقبال یاسین۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اپنے نفسوں کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ لیتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ درود نازل کرے ان پر، ان کے آل و اصحاب پر، اور ان پر بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اما بعد، مسلمانوں، تم اپنے رب کا کہا مانو، اپنے اس مہینے کے جو دن بچ گئے ہیں انہیں غنیمت جانو، اپنے انجام کے بارے میں سوچو۔ گزرے دنوں میں جو محنت کی ہے اس سے کئی گنا عبادت میں محنت کرو۔ تقرب کے ان مواقع کو غنیمت جاننے میں سستی اور کاہلی نہ کرو جو تمہارے سامنے ہے، اور ان غنیمتوں سے غافل نہ ہو کہ ایسا نہ ہو کہ محروم ہو جاؤ۔ ابن رجب رحمہ اللہ نے کہا، جب رمضان میں مغفرت کے اسباب زیادہ ہو گئے تو وہ شخص انتہائی درجے میں محروم ہے جس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ سنو اللہ کے بندو، جان لو سب سے بڑے منافع اور سب سے زیادہ حاصل ہونے والے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کے لیے اپنی رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے جسے وہ غنیمت جانے اور اپنے رب سے ثواب کی امید کرتے ہوئے اسے لازم پکڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کے حق میں جنت اور بلند درجات کی گواہی دی، باوجود یہ کہ ان کے اسلام پر چند گھڑیاں ہی گزری تھیں جن میں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، وہ مارے گئے۔ اللہ نے انہیں اپنی راہ میں شہادت عطا کی۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کا چہرہ لوہے سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے رسول، میں قتال کروں یا اسلام لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا، پہلے اسلام لاؤ پھر قتال کرو۔ چنانچہ وہ اسلام لایا، پھر قتال کیا اور مارا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے تو تھوڑا عمل کیا لیکن بہت زیادہ اجر سے مالا مال ہوا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے فضل و انعام اور احسان و نوازش کے طور پر کبھی کبھی زیادہ اجر تھوڑے عمل سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آدمی اسلام سے سرفراز ہوا، وہ شہادت اور نعمتوں والی جنتوں میں فراواں خیر سے مالا مال ہوا۔ اسی طرح یہ حدیث بتاتی ہے کہ اعمال کا اعتبار ان کے آخری انجام پر ہے۔ چنانچہ جس نے اپنی ابتدائی عمر میں برائی کی، پھر آخری عمر میں توبہ کر لی اور خود کی اصلاح کی تو اور گناہوں کو چھوڑ دیا اور ان سے باز رہا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، اسی لیے ہم اپنے رب کریم کی نوازشوں سے زیادہ اپنے دامن بھریں، اس کے سیدھے دین پر قائم رہیں، معصیتوں کے ارتکاب اور لغزشوں میں پڑنے سے بچیں، کیونکہ عمر تیزی سے گزر رہی ہے، موت امید کی ڈور کو کاٹنے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تیاری کر لیں، موت سے کوئی چارہ نہیں اور جو وقت گزر گیا اسے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا، اللہ کے بندو، یہ کیسی غفلت ہے کہ تم دیکھ رہے ہو، یہ کیسی نیند ہے جبکہ تم جاگ رہے ہو، تم کیسے رخت سفر بھول گئے جبکہ تم کوچ کرنے والے ہو۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو تم سے پہلے تھے؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ موت نے انہیں کیسے آدھا بوچا؟ پھر نہ وہ وصیت کر سکے اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جس نے نفس کو اس کی شہوتوں کی غلامی سے آزاد کر لیا، اس کے مرنے سے پہلے اس کی دیکھ ریکھ کی، اپنی مالداری سے اپنی محتاجگی کے لیے سامان لے لیا، اپنی صحت
سے اپنی قبر کے لیے توشہ جمع کر لیا قبل اس کے کہ موت کے آنے پر تدارک کا زمانہ ہاتھ سے نکل جائے۔ اللہ کے بندو، اسی طرح جن چیزوں کی طرف ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں ان میں سے یہ کہ اللہ کے کرم سے مایوس نہ ہوں اور نہ اس کی رحمت سے نا امید ہوں۔ گزشتہ دنوں میں لہو لعب اور غفلت کی جیسی بھی حالت آدمی کی رہی ہو، اب بھی موقع دستیاب ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت منافع بخش ہے، اس لیے جس نے اپنے رب کے حق میں کوتاہی کی اس پر صرف اتنا لازم ہے کہ وہ شرمندگی کے ساتھ اپنے پچھلے معاملات پر توجہ دے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، جس نے گناہ کیا شرمندہ ہو کر توبہ کی تو اس نے اپنے باپ آدم کی مشابہت اختیار کی، اور جس نے اپنے باپ کی مشابہت اختیار کی اس نے ظلم نہیں کیا۔ اور واقعی میرے بھائیوں، جو شخص اپنے باپ آدم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اپنے گناہ کا اقرار کر کے شرمندہ ہوا اور گناہ چھوڑ دیا، اس کا رب اسے چن لے گا اور ہدایت دے گا۔ اور جس نے تکبر اور نافرمانی پر اصرار کرنے میں ابلیس کی مشابہت اختیار کی، اللہ سے اس کی دوریں بڑھے گی اور اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اب جبکہ ہم معافی اور بخشش کے مہینے کے آخری حصے میں ہیں، وقت آ گیا کہ ہم توبہ کرنے میں جلدی کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔ جس نے رمضان میں توبہ نہیں کی وہ کب توبہ کرے گا؟ جو ان مبارک راتوں میں اپنے مولا تعالی کے پاس نہیں لوٹے گا وہ کب لوٹے گا؟ توبہ کرنے والے کا سب سے بہتر دن اس کی توبہ کا دن ہے، سو اس کی واپسی کی خوشی کتنی عظیم ہے، اس کے غائب ہونے کے بعد اس کی شادمانی کتنی خوبصورت ہے، کیونکہ وہ ہدایت یافتہ ہو کر اپنے مولا تعالی کے پاس لوٹا۔ اس کے رب نے اپنے احسان سے اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ اس کے بارے میں رب العالمین کا فرمان سچ ثابت ہوا، وہی لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ نے کہا، توبہ کرنے والے کو وہ فخر حاصل ہوتا ہے جس کے برابر اس کے تمام قابل فخر کارناموں پر ہونے والا کوئی فخر نہیں، اور وہ ہے اس کی توبہ سے اللہ کا خوش ہونا۔ اللہ کے بندو، ہر وہ شخص جو گزشتہ باتوں سے غافل رہا، گناہوں سے خود پر زیادتی کی، ہر وہ شخص جس سے کوتاہی کا احساس ہے، اور ہم سب کوتاہی کرنے والے ہیں، ہر ایک کے لیے ایک پوری ندا ہے کہ اپنی بچی ہوئی عمر میں تدارک کرے، اپنے بگڑے معاملات کو درست کرے، کیونکہ آج جو عمل ہم پیش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے محفوظ ہے۔ کل جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو اسے ہمارے سامنے ضرور حاضر پائیں گے۔ دن لوگوں کے لیے خزینے ہیں جو ان کے اور ان کے اچھے اعمال اور برے اعمال سے بھرے ہوئے ہیں، جو انہوں نے ان میں جمع کیے ہیں، اور قیامت کے دن یہ خزینے ان کے لیے کھولے جائیں گے۔ متقی اپنے خزینوں میں عزت و شرف پائیں گے، گناہگار اپنے خزینوں میں حسرت و ندامت پائیں گے۔ اور روزے کا مہینہ یا تو ہمارے لیے گواہ ہوگا یا ہمارے خلاف۔ مستعدی کے ساتھ محنت کرنے والوں کے حق میں یہ مہینہ ان کے روزے، قیام، نیکی، احسان کی گواہی دے گا، اور کوتاہی کرنے والوں کے خلاف ان کی غفلت اور بے رخی کا گواہی دے گا۔ لہٰذا اپنے نفسوں پر سے جہاد کرو، مہینے کے باقی دنوں میں عمل کو غنیمت جانو۔ امید ہے کہ جو عمر گنوا دی گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی۔ کیا پتا ہم میں سے کس کی عمر دراز ہو اور آئندہ سال رمضان کو پالے، ہم میں سے کون اس کی آمد سے پہلے رخصت ہو جائے، جبکہ ہم نے ان لوگوں کو دیکھا جو اس مہینے کے پورا ہونے سے پہلے وفات پا گئے۔ لذتوں کو تباہ کرنے والی موت نے انہیں اچانک آ دبوچا، ان کی آرزوؤں اور خوابوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اللہ کے بندو، ہم جان لیں کہ سب سے بڑے اجر اور سب سے وافر نصیب والوں میں سے وہ بندہ ہے جو رمضان کو پائے، تقوی اور ایمان کے ساز و سامان سے آراستہ ہو، وہ لوگوں کو طرح طرح کے فائدے اور بھلائیاں پہنچائے، لوگوں کو نصیحت کرے، انہیں راہ حق و ہدایت کی طرف بلائے، اور رب العالمین کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دے۔ آج ہم اپنے مہینے کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے جدائی کا اعلان کرتے ہوئے رخصت ہونے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ اس کے خیمے اکھاڑ دیے گئے ہیں، اس کے دن ختم ہونے کو ہیں، کوچ کا وقت قریب آ چکا ہے، اس کے تھوڑے دن ہی بچے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سعادت مند کامیاب وہ ہے جسے عمل کی تکمیل اور اس میں اخلاص کی اور اس کے آخر میں احتساب نفس اور استغفار کی توفیق ملی ہو، کیونکہ اصل اعتبار انجام کے کامل ہونے کا ہے، نہ کہ ابتدا کے ناقص ہونے کا۔ اور عبادت کی قبولیت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بندہ ان لوگوں میں سے ہو جو اللہ سے ڈرتے ہوئے عمل کو اس کے لیے خالص کرتے ہیں اور اسے بہتر انداز سے انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، جو لوگ دیتے ہیں، جو کچھ دیتے ہیں، ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اسی طرح سلف صالحین کا حال تھا، ان میں سے ایک بندہ عمل کو پختہ اور پورا کرنے کی کوشش کرتا، پھر اسے اس کے قبول ہونے کی فکر لاحق ہوتی اور اس کے رد اور باطل ہونے سے ڈرتا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم عمل سے زیادہ عمل کی قبولیت کی فکر کرو۔ اسی لیے اللہ کے بندو، ہم ہمیشہ رب العالمین کے اس فرمان
فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ صرف متقیوں ہی سے قبول فرماتا ہے۔ میں نے وہ کہا جو آپ نے سنا، اور میں اللہ سے اپنے لیے آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو عظیم احسان والا، وسیع فضل، جود و سخا اور انعام والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ ان پر درود اور خوب سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جس طرح رمضان ہم سے رخصت ہو کر ختم ہو جائے گا، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک گزر جائے گا، اس کی مقررہ مدت ختم ہو جائے گی، کیونکہ عمریں محدود ہیں، سانس گنے چنے ہیں۔ بعض حکیموں نے کہا، وہ شخص دنیا سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جس کا دن اس کے مہینے کو کم کرتا ہے، اس کا مہینہ اس کے سال کو گھٹا دیتا ہے، اس کا سال اس کی عمر کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ شخص دنیا سے کیسے خوش ہو سکتا ہے جسے اس کی عمر اس کی مقررہ مدت کی طرف لے جا رہی ہے، اس کی زندگی اسے اس کی موت تک پہنچا رہی ہے۔ چنانچہ اللہ کے بندو، ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ کتنی عظیم نصیحت اور تنبیہ ہے۔ مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ کیے گئے عہد پر قائم رہیں، اس کی عبادت سے منقطع نہ ہوں، اس کی اطاعت میں سستی نہ کریں، اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے جس کا ذکر اس نے اپنی کتاب مبین میں کیا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کثرت سے دعا کریں کہ وہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، ہمارا خاتمہ اچھا کرے، ہمارے آخری دن کو سب سے بہتر دن اور ہمارے آخری اعمال کو سب سے بہتر عمل بنائے۔ ان باتوں میں سے جن کے ذریعے ہم اللہ کے بندوں کو یاد دہانی کراتے ہیں جبکہ ہم شوال کے مہینے میں قریب پہنچ رہے ہیں، یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے بلند و برتر رب کی شریعت کو مضبوطی سے تھامی رکھیں، مشروع اطاعتوں کو ان کے مقررہ اوقات پر ادا کریں۔ ان اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے ہم ملک میں رائج عام خوراک میں سے فطرہ اس کے مستحقین کو دے کر اس مہینے کا اختتام کرے۔ عید الفطر کا دن خوشی اور اطاعت کا دن ہے، لہٰذا اسے اترانے، گناہ اور بربادی کا دن نہ بنائیں، اور اس دن وہ تمام آداب مسنون ہیں جو ہمارے لیے مشروع کیے گئے ہیں، جیسے تکبیر کہنا، غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، نماز عید سے پہلے چند کھجور کھانا۔ یہ دن اور اس کے بعد کے ایام ان عادتوں کی بنا پر مزید خوبصورت ہو جاتے ہیں جو لوگوں کے درمیان رائج ہیں، جیسے سماجی رشتوں کو مضبوط کرنا، تعلقات کو مستحکم بنانا، اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور زیارتیں کرنا۔ اور عید کے بعد شوال کے دنوں میں 6 دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے، یعنی اس کے لیے پورے سال کے روزوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اچھے نفس والے، پاکیزہ دل والے خوش ہو جائیں۔ اے اللہ کے بندو، احساس کرو تم کہ آج ان عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن میں ہو، لہٰذا اس دن کثرت سے درود و سلام بھیجو اس ہستی پر جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، جنہوں نے بہترین طریقے سے نماز پڑھی، روزے رکھے اور راتوں کے تہجد پڑھی اور قیام کیا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر سب سے افضل درود و سلامتی ہو، اور اپنے رب کے اس فرمان کو مانو جس کا حکم اس نے اپنی محکم کتاب میں دیا ہے۔ اس نے کہا، اور وہ اپنے فرمان سے سچا ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو اور خوب سلامتی بھیجا کرو۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام برکت نازل فرما، ان کے تمام آل و اصحاب پر۔ اے اللہ، اسلام و مسلمانوں کو غلبہ دے، کفر و کافروں کو ذلیل کر، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما، اپنے دشمنوں دین کے دشمنوں کو ہلاک کر، ان کی چال کو انہی پر ڈال دے، ان کی تدبیر کو ان کی ہلاکت بنا۔ ہمارے اس ملک کو، تمام مسلم ممالک کو امن و اطمینان، خوشحالی اور خوشادگی عطا فرما۔ امت مسلمہ کو ہر طرح کی برائی فتنوں سے محفوظ رکھ، اور اس سے بدکاروں کی شرارت، فاجروں کی مکروہ فریب، رات دن کے اچانک آنے والے تمام شر کو دور فرما، ان سے جنگوں، مشکلات اور آزمائشوں کو دور کر دے، اسے ظاہر و باطن ہر قسم کے گمراہ کن فتنوں سے بچا۔ اے اللہ، کمزوروں، تیرے راستے میں جہاد کرنے والوں، سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں اور بارڈر کے محافظوں کی مدد فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں، ہمارے وطنوں میں ہمیں امن عطا فرما، سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہماری باغ ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں جو تجھ سے ڈرتے ہوں، تیرا تقوی اختیار کرتے ہوں، تیری رضا کے پیروکار ہوں۔ اے رب العالمین، اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو ان اقوال و اعمال کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں، یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، انہیں ان کے ولی عہد کو اپنی ہدایت اور تقوی کی
توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیرے مومن اولیاء کے لیے نصرت، عزت اور غلبہ کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ فلسطین میں ہر جگہ ہماری بھائیوں کی مدد فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ ان کے غم کو دور کر، ان کی تکلیفیں کم کر، انہیں عافیت دے، ان کی حفاظت فرما، ان پہ لطف فرما، ان کا خون محفوظ کر دے، ان کے باہمی معاملات درست کر دے، ان کے امور کی نگہبانی فرما، ان کی بھوک مٹا دے، ان کے خوف کو امن سے بدل دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسا ایمان مانگتے ہیں جو کبھی نہ پھرے، ایسی نعمت مانگتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو، جنت خلد کے اعلیٰ ترین درجوں میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے درست راستہ اور بھلائی کا سامان پیدا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کا قیام کیا، ان میں سے بنا جنہوں نے ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر کا قیام کیا۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمیں ہمارے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، اپنی شریعت پر استقامت عطا فرما، ہمارا انجام بہترین بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاکیزگی اور بے نیازی مانگتے ہیں۔ ہمیں ہمارے والدین کو تو تمام اہل ایمان کو اس دن بخش دے جس دن حساب کتاب ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔